السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رمضان کی آمد ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جب رمضان اس طرح بالکل قریب ہمارے ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اس وقت ہم تھوڑا سا اپنے اسپرٹ کو ریوائیو کر لیں. یعنی پچھلے رمضان کا انالیسس، پچھلے رمضان میں ہم نے کیا کیا تھا اور اب اس رمضان کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی غور و فکر ہونی چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ جب اس میں ہم بات کرتے ہیں نا تو انسان ویسے ہی تھوڑا سیٹل ہو جاتا ہے، اس کو فائدہ ہو جاتا ہے. تو ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن سے، جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو ہمیں اس فوکس کے بارے میں بار بار بتایا بھی جاتا ہے، ہم خود بھی اپنے لیے یاد دہانی کرتے ہیں. کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیشہ یہی سوال کرتے ہیں کہ جی ہر سال ہم روزے رکھتے ہیں اور پھر ہم میں کیوں تبدیلی نہیں آتی؟ اس لیے کہ جو تبدیلی لانے والا ایک کام ہے، جو کرنے والا، جس کو ہم نے ایک سمجھے خزانہ ہے، جس کو ہم نے رمضان میں جمع کرنا ہے، ہم اس کی بجائے ہر چیز پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، مثلاً قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، دورہ قرآن پہ جا رہے ہیں، رات کو تراویحیں پڑھ رہے ہیں، اسی طرح سے سحری کر رہے ہیں، افطاری کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، باقی نیکیاں ہیں، زکوٰۃ لوگ دیتے ہیں، صدقات بڑھا دیتے ہیں، بہت سارے کاموں میں زیادہ حصہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں جو نیکی کے پروجیکٹس ہیں. لیکن ہم سوچیں کہ اصل جو اندر بات ٹٹولنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میرا تقویٰ کتنا بڑا. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں تقویٰ کو ڈیفائن بھی کرنا ہوگا کہ تقویٰ ہے کیا. اس کو ہم جیسے کہتے ہیں پرہیزگاری، اللہ کا ڈر. تو بات یہ کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہوں ہم اس میں یہ سوچنا چھوڑ دیں، کیونکہ پہلی سوچ ہمیں کیا آتی ہے جب مشکل ہوتی ہے؟ کوئی مشکل سچویشن میں پہلی سوچ ہمیں یہ آتی ہے لوگ کیا کہیں گے، ہسبینڈ کیا کہیں گے، بچوں کا جو معاملہ ہے وہ سوچ ہمیں آتی ہے. جی تو بات ہم یہ کریں کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے اوپر اس فوکس کو لانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہوں ہم یہ دیکھتے جائیں کہ وہ جو ہمارے اندر فیئر ہوتا ہے نا، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی بھی ہماری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے نا تو پہلی سوچ یہ آتی ہے لوگ کیا کہیں گے. اگر ہم یہ بات کہیں کہ نہیں مجھے نہیں ایسی سوچ آتی، لیکن لوگوں کے بارے میں نہ بھی آئے تو رشتہ داروں کے بارے میں آتی ہے، شوہر کے بارے میں آتی ہے، کوئی نہ کوئی اپنے ارد گرد ہوتا ہے جس کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہائے اگر فلاں کو یہ بات پتہ چل گئی تو پھر کیا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اپنے بہت سے معاملات کو درست نہیں کر پاتے، کیونکہ ہمارے اندر ایک ایسی نیگیٹو کوالٹی آ جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں شیم، شرمندگی کا احساس. اور اب ہم اس شرمندگی کے احساس کی وجہ سے جو اصل مسئلہ ہے جس کو ٹھیک کرنا چاہیے وہ کرنے کی بجائے اور زیادہ پریشانیوں میں گھرتے جاتے ہیں. تو آپ اپنے کسی بھی مسئلے کو دیکھیں، اگر آپ اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ میرے اندر تقویٰ آ جائے نا، میں اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لوں، میں اس معاملے میں یہ سوچوں کہ میرا رب کس بات سے راضی ہوگا، اگر میں صرف اس کام کو اختیار کر لوں اپنی زندگی میں، کوئی بات نہیں تھوڑی دیر کے لیے لوگ اپسیٹ ہو جائیں گے، کوئی میرے بارے میں یہ کہہ دے گا لو جی اتنا نماز پڑھنے والی، اتنا قرآن پڑھنے والی، قرآن کا کام کرنے والی، یہ مسئلہ اس کے گھر میں ہے. ہم اس چیز سے اٹھ جائیں اور ہم اپنے آپ کو رب کے لیے خالص کریں کہ میرا رب کیا چاہتا ہے. جیسے کئی دفعہ لوگ آتے ہیں میرے پاس بہت پریشانی میں اور مجھے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں، اور میں اگر ان کو کوئی سلوشن ایسا بتاتی ہوں کہ اچھا فلاں سے بات کریں، اس سے جا کر پوچھیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں چاہتی کسی کو بھی اس بات کا پتہ چلے. تو میں ان سے ہمیشہ کہتی ہوں دیکھیں آپ کو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہوگا. اگر آپ اللہ کے لیے خالص ہو جائیں گے نا، اور آپ مجھے بتائیں اس مسئلے کے حل کے لیے اگر آپ کسی سے جا کر بات کرتی ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں، خاندان کا کوئی فرد ہے، کوئی ایکسپیرینس شخص ہے، کسی سے بھی بات کرنی ہے یا اس مسئلے کو اس طریقے سے حل کرنا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوں گے کہ آپ نے بات کی؟
2 منٹ سوچ کے وہ کہتی ہے نہیں، اللہ تو راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا بلکہ کہ میں نے اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف کوئی اقدام اٹھائے. تو میں کہتی ہوں پھر آپ اپنے آپ کو اس طرح خالص کر لیں. آپ صرف یہ سوچیں. اور آپ اگر دیکھیں گے ہماری خوشی غمی، شادی ہے، ہمارے گھر کے جس طرح کے بھی مختلف طرح کے جو مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں نا، اس میں ہمارا بڑا مسئلہ ہی یہ ہے لوگ کیا کہیں گے. سب سے پہلی سوچ ہمیں آتی ہے. تو رمضان ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ڈائریکشن میں لے کر آئیں کہ میرا رب کیا کہے گا. اور آپ کو میں بتاؤں کہ جس دن آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا، آپ کی زندگی کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم کتنے مسئلوں میں ساری زندگی گھرے رہتے ہیں. شادیاں ہم جو کرتے ہیں وہ اس پریشر میں کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. غمی کا موقع ہوتا ہے، اس میں بھی ہم بہت سے فیصلے غلط کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. اپنی ذاتی زندگی میں بچوں کو پالتے ہوئے ہم یہ فیصلے کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. ایک والدہ مجھے ملی، ان کی اور ان کی بیٹی کی لڑائی صرف اس بات پہ ہے کہ جب وہ کہیں جانے لگتی ہے تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ تم نے صحیح میچنگ کے ساتھ کپڑے نہیں پہنے، اور لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی ماں نے اس کو کوئی سوفسٹیکیشن نہیں سکھائی، طور طریقہ نہیں سکھایا، میچنگ نہیں سکھائی. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم نے اپنے اوپر کتنے کتنے برڈن ڈالے ہوئے ہیں. گھروں میں آپ دیکھیں، آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ آپ کے لیول کے جو لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، اگر وہ خاص ایک طریقے سے رہتے ہیں، انہوں نے ڈرائنگ روم ایسے سیٹ کیا ہوا ہے، گیسٹ روم ایسا رکھا ہوا ہے، گاڑی ان کی ایسی ہے، گیٹ اپ ان کا ایسا ہے، تو ہم سارا دن اپنے گھر والوں سے یہی جھگڑا کرتے رہتے ہیں کہ ہم کیسے کسی کو انوائٹ کریں، ہماری تو وہ لک ہی نہیں ہے. اور برادری میں آتے جاتے ہوئے، لوگوں میں ملتے ہوئے مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے. رمضان جیسے میں نے آپ سے کہا ہمیں دعوت دیتا ہے اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنا. تقویٰ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم ڈرتے رہیں اللہ سے. ڈر یہ ہو کہ کیوں میں غلط فیصلہ کروں، کیوں میں اتنی پریشانیوں کو اپنے اوپر لادے رہوں. آپ دیکھیں ایک کوئی دعوت کا سلسلہ ہو نا، کسی نے ہمیں دعوت پہ بلایا ہو اور ہم سوچتے ہیں کہ ہاں بھئی اگر کسی نے ہمیں دعوت پہ بلایا تو ہم بھی اس کی دعوت کریں. اس میں بھی ہمیں تقویٰ کیا سکھائے گا؟ جب ہم کر سکتے ہیں، جس طریقے سے کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن ہم پھر اسی میں آ جاتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں لو انہوں نے 4 ڈشز رکھی تھی تو 5 تو ہونی چاہیے، انہوں نے 3 گوشت کی رکھی تھی تو اتنی ہمارے پاس بھی ڈشز گوشت کی ہونی چاہیے. اللہ، لوگ کیا کہیں گے ہمارے گھر آ کے کہ ہم نے ان کو اس طرح سے ریٹرن نہیں دیا. اور لوگ بھی پھر ماشاءاللہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ بھی پھر ہم سے پورے شکوے شکایتیں انہی معاملات میں کرتے ہیں. تقویٰ کی بنیاد پہ نہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی لوگوں سے، نہ ہی ہم اپنے معاملات کو اس طرح دیکھتے ہیں. اسی لیے بہت زیادہ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے. یعنی یہ جو آخری لمحات ہوتے ہیں نا، اس میں میرا اپنا دل اتنا دھڑک رہا ہوتا ہے، اتنی مجھے پریشانی لگی ہوئی ہوتی ہے. میں کہتی ہوں کہ ایک ایک منٹ میں پتہ نہیں کتنے لوگ جو رمضان کی پلاننگ کر رہے تھے وہ دنیا سے چلے گئے، وہ نہیں رمضان تک پہنچ سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے کو پا سکے. پھر یہاں سے ہمیں تھوڑا سا سلف صالحین کے طریقے سے بھی سیکھنا چاہیے نا. مجھے یہ بات بہت موٹیویشنل رکھتی ہے کہ 12 مہینوں میں سے ان کا فوکس رمضان ہوتا تھا. اب وہ فوکس ان کا کس طرح سے ہوتا تھا کہ 6 مہینے رمضان سے پہلے وہ پلاننگ شروع کر دیتے تھے. رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. ایک ہوتا ہے نا ایکسائٹمنٹ، جیسے آپ کسی بھی اپنے ایونٹ کے لیے کوئی تیاری کرتے ہیں اور آپ نے اس کے لیے بڑے سٹیپس رکھے ہوتے ہیں، کیا کیا کرنا ہے. اس طرح سے وہ لک فارورڈ کرتے تھے رمضان آ رہا ہے. ہم تو ڈر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے کو بلکہ ڈرا بھی رہے ہوتے ہیں. رمضان آ رہا ہے، اب نیندیں نہیں پوری ہوں گی. رمضان آ رہا ہے، خواتین کو ویسی فکر پڑ جاتی ہے، کچن کا لوڈ ہمارا بڑھ جاتا ہے، کام بڑھ جاتے ہیں. اچھا، پھر ملازمین کی ہمیں زیادہ منت سماجت کرنی پڑتی ہے. ہم ایسے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ہاں مجھے بہت ساری چیزوں سے ڈسکنیکٹ ہو کر اپنے رمضان کو بہترین گزارنا ہے. اور ایک طریقہ ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کیا کریں گے، کیسے آئیں گے، پھر کیا ہوگا. اچھا، بچے بھی وہ عجیب و غریب اپنی پلاننگز اور کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو سلف صالحین جو تھے وہ 6 مہینے رمضان کی پلاننگ کرتے تھے کہ اب رمضان آئے گا تو ہم نے کیا کرنا. رمضان کو تقویٰ کی بنیاد پہ گزارتے تھے. اور رمضان کے بعد جو اگلے 5 مہینے ہوتے تھے اس میں یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی عبادت ہم نے کی اس کو قبول فرما لے. دیکھیں ہمارا یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا.
ہم رمضان میں بھی فوکس دیں گے، اس میں ہم نہ چاہتے ہوئے بس افطاری، سحری اور بھاگم دوڑ میں اور پھر عید کی تیاریوں میں شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جو ہم سے مسئلہ ہماری زندگی میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم رمضان گزار لیتے ہیں، اب دیکھیں ہم انسان ہی ہیں نا، ایک حد تک آپ اپنی کوششیں کر سکتے ہیں، ہم جتنا بھی پلان بنائیں گے، ایکسپرٹس آج کے دور میں تو کسی معاملے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ 1% بھی امپروو ہو گئے نا تو اپنے آپ کو شاباش دے دیں، کچھ تو کیا آپ نے نا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے وہ جو اپنے لیے چیک لسٹ بنائی تھی 100% وہ پوری ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ہر سال اسی طرح سے رمضان گزار دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی چیک لسٹ ریئلسٹک نہیں ہے، یعنی آپ نے اتنے لمبے لمبے پلان بنا لیے، پھر میں یہ کروں گی، پھر میں یہ کروں گی، پھر میں وہ کروں گی، اور اس کے لیے کوئی پریکٹیکل سٹیپس نہیں رکھے۔ دوسرا یہ کہ جو کیا اس پہ بھی تو راضی ہو نا۔ مثلا زیادہ تر افراد قرآن پاک کو ایک دفعہ ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ رمضان میں دورہ قرآن پہ بھی آتے ہیں۔ بہت سے ینگسٹرز مجھے جب کہتے ہیں کہ جی ہم دورہ قرآن نہیں اٹینڈ کر پاتے کیونکہ ہم بزی ہوتے ہیں اپنی جیسے کالج کی پڑھائیوں میں، ایگزامز میں، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ اچھا آتے جاتے نا راستے میں 15 منٹ پڑھ لیں، اور اسی طرح سے رات کو سونے سے پہلے جو بھی ٹائم ہو 15 منٹ نکال لیں، اور کسی بھی اچھے اسپیکر کا، عالم دین کا کوئی بھی خطبہ، کوئی بھی ٹاک سن لیں۔ آپ کو انگلش میں بھی مل جاتی ہیں، اردو میں بھی مل جاتی ہیں، آپ وہ سن لیں۔ یعنی نہ ہونے سے بہتر ہے کہ ہم ان کو کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی دیں۔ تو ہمیں بھی اس رمضان میں ایک تو فوکس تقویٰ پہ کرنا ہے، دوسرا ہم نے یہ کرنا ہے کہ آگے کے لیے جب رمضان ختم ہو جائے افسوس تو رہے گا دل میں، یہ بھی چاہت رہے گی کہ اللہ تعالیٰ اگلا رمضان نصیب فرمائے اور اس میں جو بھی ابھی ہم نے اس رمضان میں کیا اس سے بہتر کر سکے۔ یہ دعا بھی ہونی چاہیے، لیکن قبولیت کی دعا، اللہ تعالیٰ میں نے جو بھی کیا رمضان میں میرے رب اس کو خالص کر لیں، میرے رب اسے قبول فرما لیں۔ اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے، اگلے جو 6 مہینے رمضان سے پہلے ہم بھی سلف صالحین کا طریقہ اختیار کریں، کچھ پلاننگ کریں۔ اس پلاننگ کے لیے آپ کو اپنا انالیسس بھی کرنا پڑے گا، اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا، ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، میں کہاں پر ہوں، مجھے کیا کچھ آتا ہے، مجھ سے کیا کیا جا رہا ہے، مجھ سے کیا نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور آپ اس کو دیکھیں، جس طرح ہم کوئی پودا لگاتے ہیں نا تو یہ تقویٰ بھی اسی طرح سے گرو کرتا ہے۔ جیسے ایک پودا لگایا جاتا ہے، بیج لگایا جاتا ہے، پھر اس بیج کو کیا کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، کھاد، موسمی اثرات سے بچاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ گرو کرتا ہے۔ تو یہ تقویٰ جو ہے نا، تقویٰ کے پروسیس کے لیے بھی نا ہم کیا کرتے ہیں، 2 مہینے پہلے سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں رمضان آ رہا ہے، اور پھر جو کرنے کو دل چاہتا ہے، مثلا آج آپ بیٹھی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں آج میرے پاس زیادہ وقت ہے تو چلو میں تھوڑا سا قرآن پاک زیادہ پڑھ لوں، ہم کہتے ہیں نہیں رمضان آ رہا ہے نا، رمضان میں پڑھوں گی۔ اچھا آپ ذکر زیادہ کر لیتے ہیں، رمضان میں نا زیادہ دعائیں پڑھوں گی۔ ہم کتابیں، مٹیریل، ایپس، سب چیزیں پتہ کس وقت کے لیے جمع کر رہے ہیں، رمضان کے لیے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جو کہ شعبان میں روزے رکھتے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو رجب کا مہینہ ہے نا اس میں تیاری شروع ہو جانی چاہیے رمضان کی، یعنی وہ بیج ڈھونڈ لیں، بتا دیں کہ میں نے تقویٰ پہ کام شروع کرنا ہے، رمضان جو آ رہا ہے نا میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ جو بھی میرے اس وقت دل میں بوجھ ہیں، جہاں جہاں مجھے ویکنس فیل ہوتی ہے، میں پریشان ہوتی ہوں، میں تھکی بھی ہوتی ہوں، میں نے ان سب باتوں کو پیچھے کر دینا۔ نمبر 2 شعبان آ گیا، اس میں بھی آپ دیکھیں ہم ایک تو رمضان کی تیاری کریں، پھر ہم قرآن پاک سے اپنے اس تعلق کو اور مضبوط کر لیں، تاکہ جب رمضان شروع ہو تو ہم زیرو پہ نہ ہوں، اور پھر آپ کو رمضان جو ہے وہ بہترین لگنا شروع ہو جائے گا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ رمضان کے لیے ہمیں جو ایک کنیکشن پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے یہ کنیکشن جو ہے یہ آتا ہے، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں آتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ اس اسٹرانگ کنیکشن کو ہم محسوس بھی کرتے ہیں۔ یہ مہینہ ہے جو ہمیں اپرچونٹی دیتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ اپنے لنک کو بڑھائیں۔ اور میں بتاؤں یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور بہت سے لوگوں کا ایکسپیرینس ہے
کہ جس شخص نے فوکسڈ ہو کے رمضان میں ایک دفعہ قرآن پاک کو گو تھرو کر لیا، اس کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، وہ اس تبدیلی کو ہمیشہ محسوس کر سکے گا۔ تو ہمارے بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو بیکاری کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں انہیں یہ اپرچونٹی دینا چاہیے۔ کیسے دیں گے یہ اپرچونٹی؟ ان کو انکریج کریں گے کہ وہ ٹائم نکالیں، قرآن سے جڑیں، ان کو موقع دیں گے کہ وہ قرآن سے جڑیں۔ زیادہ تر ینگسٹر جو ہوتے ہیں نا، ہم نے خود ان کو اس چکر میں ڈالا ہے کہ پڑھائی پڑھائی، تم پڑھائی کرتے نہیں نظر آ رہے، تم سیریس نہیں ہو۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر ہماری ہی بات کو ہمارے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ جب ان کا کسی کام کو دل نہیں چاہتا تو وہ جو چیز ہم نے ان کو بہت سکھائی ہوتی ہے اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ ہی کہتی تھی پڑھائی کرو تو ہم پڑھائی کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم ان کو یہ بتائیں کہ ہر چیز کا اپنا مقام ہوتا ہے، اپنا وقت ہوتا ہے، اور اس کے مطابق ہی ہمیں تمام کام کرنے چاہیے، کیونکہ اسی آیت میں پھر کیا آتا ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ اس میں ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، اور اس کے بینات ہیں، بہت کلیئرٹی سے بات کی گئی ہے۔ جو ہدایت ہے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ کو باتیں سمجھ آتی ہیں، اور اس میں فرقان ہے۔ قرآن پاک ہمیں فرقان دیتا ہے۔ ہم کوئی بھی فوکس رکھ سکتے ہیں، آپ مختلف اب جو بھی ایکسپرٹس ہیں اور وہ استقبال رمضان پہ بات کر رہے ہیں، آج کل آپ کو بہت سی ایسی ٹاکس مل جائیں گی، تو میں تو سب سے کہتی ہوں مختلف لوگوں کو سنیں، علماء کو سنیں، آپ کو ہر دفعہ ایک نیا فوکس ملے گا، ہر شخص سے ایک نیا فوکس ملے گا، تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اچھا مجھے اپنے لیے کیا ایک لائحہ عمل بنانا ہے۔ میں آج فوکس کروں گی ایک حدیث پہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کو دو کوالٹیز کے ساتھ گزار لیا۔ کون سی دو کوالٹیز ہیں؟ ایمان اور احتساب، اور اس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس امید رکھی تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ ایک میں رمضان کا آتا ہے حدیث میں، اور ایک میں قیام کے لیے بھی آتا ہے۔ تھوڑا سا ہم ان دو باتوں کو سمجھتے ہیں۔ ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان بیسیکلی امن سے ہے نا۔ امن کیا ہوتا ہے؟ پرسکون کیفیت۔ ایک وہ جنگ ہوتی ہے جو ہمارے باہر ہوتی ہے، اور ایک وہ جنگ ہے جو ہمارے اندر ہوتی ہے۔ کون سی جنگ زیادہ خطرناک ہے؟ اندر والی۔ اور آج کے دور میں ہماری باہر تو جو جنگیں چل رہی ہیں، اندر اس سے بڑی جنگ چل رہی ہوتی ہے، اور یہ ہمیں بہت تباہ کرتی ہے۔ تو ہمیں اپنے اوپر کام کیا کرنا ہے کہ اندر سکون آ جائے، یعنی جو ہم سوچ رہے ہیں، جو ہمارے دل میں ہے، جو ہمارے ایکشنز ہیں، ان میں مطابقت ہو جائے، بیلنس ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ سوچ آپ کی کہیں ہے، دل آپ کا کچھ کہہ رہا ہے، ایکشنز آپ کے کچھ اور ہیں۔ یہ جنگ ہے ہماری، کرتے ہم کچھ اور ہیں، دل ہمارا کچھ اور کہہ رہا ہے۔ خاص طور پہ میں فوکس کروں گی ینگسٹرز پہ، کیونکہ آج کل ہم اپنے سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ان سے میں جب بھی بات کروں یا میں ان کے جب مسئلے سنوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھیں اللہ نے نا ہم سب کو فطرت پہ بنایا ہے، تو اندر سے ہمارا دل اچھا ہی ہوتا ہے، دل ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ تم یہ زیادتی کر رہے ہو۔ اچھا خواتین پہ بھی ڈال دیں، دیکھیں کبھی کبھی ہم ہسبینڈ سے جس بات پہ لڑ رہے ہیں نا، اصل مسئلہ وہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم ان کو کہتے ہیں آپ کو میری بات ہی نہیں سمجھ آئے گی، کیونکہ دل میں کوئی بات اور ہوتی ہے، کسی اور بات پہ موڈ خراب ہوتا ہے، لیکن ہم ان کو کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور مرد کیونکہ بہت لاجیکلی سوچتے ہیں تو ان کو پھر نہیں سمجھ آتی، وہ کہتے ہیں تو ایک تو مجھے تمہاری بات نہیں سمجھ آتی، اور ہمیں اس لیے نہیں سمجھانا آتا کہ ہمارے اپنے اندر امن نہیں ہوتا، ہم ان کو یہ کہہ نہیں پاتے کہ مجھے یہ چیز بہت ہرٹ کر رہی ہے آپ کی، وہ طریقہ نہیں ہمیں آ رہا ہوتا۔ تو ہم نے رمضان میں اپنے اندر یہ سکون لے کر آنا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پہ ایمان کی بات کی گئی ہے، جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا کرو؟ ایمان لے آؤ، کس پہ؟ اللہ اور اس کے رسول پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک تو جو لوگ صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کو بار بار تجدید ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اکثر جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں، ہاں یہ دیکھو ویسے تو بہت قرآن پڑھتی ہے، غصہ دیکھو،
ہاں فلاں کو دیکھو ویسے تو جی یہ بڑے نیک بنتے ہیں، یہ ان کی کام دیکھو، ان کی حرکتیں دیکھو. ہمیں ایسے نہیں سوچنا چاہیے. ہم لوگ خود سے کسی نہ کسی کو منافقت کا لیبل دیتے ہیں. خاص طور پہ اگر سسرال والے ساتھ رہتے ہو نا، وہ نیک بھی ہو، تو پھر بڑا غصہ آتا ہے کہ ویسے تو میری ساتھ درس پہ بھی جاتی ہیں لیکن کبھی آپ حرکتیں دیکھیں ان کی کیا ہیں، ایسا قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. تو ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے. ہر شخص کو جو صاحب ایمان ہوتا ہے اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کا فارمولہ ہمیں کیا بتا دیا گیا یہاں پہ کہ کس پہ ایمان لانا ہے، کیسے یہ امن آپ کے اندر آئے گا. اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو یہ امن آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا تو یہ جو الائنمنٹ ہے آپ کی یہ درست ہو جائے گی. ہم یہی تو دو کام نہیں کر رہے. ہم ساری دنیا کے سکل سیکھ لیں گے، ساری دنیا کی سائنسز پڑھ لیں گے، سارے فارمولے اختیار کر لیں گے، لیکن اس میں سے یہ جو سب سے اہم انگریڈینٹ ہے وہ مس ہو جائے گا. یعنی آپ نے نمکین ڈش بنائی، نمک ہی نہیں ڈالا. آپ نے میٹھا بنایا، چینی نہیں ڈالی. خیر چینی تو ڈالنی نہیں چاہیے، شکر ڈال لینی چاہیے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ میٹھا میٹھا ہی نہیں لگ رہا، نمکین نمکین ہی نہیں لگ رہا. کوئی بھی آپ کی زندگی کا مسئلہ ہونا، اصل الائنمنٹ وہاں سے آتی ہے، امن وہاں سے آتا ہے.